سرکار بغداد شہنشاہ ولایت سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کے پیٹ سے ہی ان کو ولایت عطا کی گئی. یہ وہ اولیاء میں سے ہیں جن کا پیدائشی اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے. بلکہ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی، یہ شعبان کا آخری دن، اور آپ کی والدہ ماجدہ کے بطن سے آپ اس عمر میں پیدا ہوئے جب عورتوں میں اولاد کی امید ختم ہو چکی ہوتی. آپ کی ماں کی عمر 60 سال کی تھی جب آپ پیدا ہوئے. یہ خود اپنے آپ میں ایک کرامت ہے. اور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جیلان میں پیدا ہوئے تو آپ کا معمول تو دیکھیں، آپ کی ماں خود بتاتی ہیں، دوسرے سال غالباً لوگوں کو چاند میں شک ہو گیا، 29 کا چاند نظر آیا کہ نہیں آیا. بعض کہنے لگے ہو گیا ہوگا، بعض کہنے لگے نہیں ہوا ہوگا. تو یوم الشک کہتے ہیں، یعنی 30واں جو شعبان کا ہوتا ہے، وہ ایک رمضان بھی ہو سکتا ہے، 30 شعبان بھی. تو لوگ آئے حضرت فاطمہ ام الخیر کے پاس جو غوث پاک کی ماں ہیں، پوچھا کہ کل کا چاند ہوا کہ نہیں ہوا، ہمیں شک ہو گیا ہے. آپ نے کہا چاند ہو گیا ہے اور رمضان شروع ہو چکا ہے. کہا کیسے؟ کہا صبح سے میرا بیٹا عبد القادر دودھ کو منہ نہیں لگایا ہے، اور میرے بیٹے کا یہ معمول ہے پچھلے رمضان سے ہی. جس وقت غوث پاک پیدا ہوئے رمضان شروع تھا. ان کی ماں کہتی ہیں سحری سے لے کر افطار تک غوث پاک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے. یہ بچپنے میں ماں کی گود میں روزے کا آپ کے اوپر کوئی مکلف نہیں تھے، آپ احکام شریعت ابھی آپ کے اوپر لاگو نہیں تھے، لیکن اللہ کا ایک ولی آتا ہے تو وہ نظام خدا قائم کرنے کے لیے آتا ہے. آج میں اسی پر گفتگو کرنا چاہوں گا. اللہ کے اولیاء ظاہر کیوں ہوئے دنیا میں اور کیوں آتے ہیں؟ ان کا سب سے بڑا مقصد دنیا میں آنے کا، جلوہ بار ہونے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ نظام خداوندی کو زمین پر قائم کریں. جس کی کائنات ہے اسی کی بات یہاں پر قائم ہونی چاہیے. اب یہ باتیں وقت کے ساتھ گزرتی جاتی ہیں اور لوگ بھول جاتے ہیں. آپ سب کو پھر میں یاد دلا دوں، میرے عزیز، میں نے بھی اور آپ نے بھی اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے. ہماری روحوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا بھی نہیں کیا تھا اس وقت ہماری روحوں کو بلا کر اس نے ایک وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں تمہارا مالک اور خالق نہیں ہوں؟ تو سب کی روحوں نے کہا تھا قالوا بلا وربنا، کیوں نہیں مولا، تو ہی تو ہمارا رب ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اسی وعدے پر برقرار رہو گے دنیا میں جانے کے بعد؟ سب نے کہا تھا ہم وعدہ کرتے ہیں مولا اسی پر باقی رہیں گے. یہاں آنے کے بعد کتنے وہ لوگ ہیں جو اس کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے اس کائنات میں صرف اس کے گن گاتے ہیں. کفار و مشرکین تو وعدہ خلاف ہیں، توڑ دیے، انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا بنا لیا. لیکن تم نے اللہ اکبر تو کہا، زبان سے تو تم نے تسلیم کیا، لیکن تمہارا رہن سہن یہ بتاتا ہے کہ تمہارا مالک کوئی اور ہے. کسی اور کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہو، کسی اور کی دریوزہ گیری کر رہے ہو، کسی اور کی خوشامدی میں کھڑے ہوئے ہو. درباروں کے آستانوں کے دروازوں پر تمہارا کھڑا ہونا گھنٹوں پر کسی کو راضی کرنے کے لیے، یہ تمہارا عمل بتاتا ہے کہ تم نے رب اعلیٰ کو اکبر نہیں سمجھا. وعدہ تو تمہاری روحوں نے کیا تھا کہ تیرے سوا کسی کو ہم حاکم نہیں تسلیم کریں گے، حاکم اعلیٰ صرف اللہ ہے. اولیاء کاملین یہی بات یاد دلانے کے لیے آتے ہیں، پھر تمہیں یہ یاد دلانے کے لیے آتے ہیں. اور جس شان سے وہ دنیا میں آتے ہیں بچپن سے ہی ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ شریعت طاہرہ کی پابندی ان کے ہر قول و عمل میں نظر آتی ہے، ہر قول و عمل میں. اس لیے کہ ہم جس کی زمین پر ہیں اور جس کی آسمان کے نیچے ہیں، بات ہوگی تو صرف اسی کی ہوگی، بات ہوگی تو صرف اسی کی ہوگی. مجھے ایک بات یاد آتی ہے، سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے سامنے کوئی صاحب تقریر کر رہے تھے، یہ زمین سب کی ہے، ان کی بھی ہے، ان کی بھی ہے، ان کی بھی ہے. آپ نے کہا چپ رہو، زمین اللہ کی ہے اور صرف اللہ کا نام ہو. یہ سب کی ہمت نہیں بولنے کی. زمین اللہ کی ہے اور اللہ ہی کا یہاں پر اللہ ہی کی بولی بولی جائے، اسی کے لیے زیب دیتا ہے. جس کے گھر میں رہ رہے ہو اسی کی بات کرو.